الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وموانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جمعے کا دن ہے، مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بسد احترام بزرگوں، میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ ہے اور رجب المرجب کا عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا معجزہ جسے معراج کہتے ہیں رونما ہوا ہے اس مہینے کے اندر، اور اس لیے اس مہینے کی یہ شان ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مہینہ، اللہ سے ملاقات، وہ دعوے جو ہر نبی نے کیے لیکن دلیل نہ دے سکے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بن کر، اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا، دلیل ہے آپ۔ دعوے ہر ایک نے کیے کہ اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کر، اپنے پاس بلا کر، اپنا آپ دکھا کر، اللہ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور شان دیا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
میں دیکھ کر آیا ہوں وہ رب لم یزل ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ پروردگار عالم ایک ہے۔ دعوے ہر ایک نے کیے، دلیل آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کی، دلیل دی کہ ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے رب لم یزل کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھ کر آئے، یہ ایسا معجزہ ہے۔ اس وقت کے کافروں نے بھی اس کا انکار کیا، اور آج کل کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ خواب کے اندر ہوئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا جھوٹ اگر خواب میں ہوتی تو کافروں کو کیا انکار ہوتا؟ کافر بھی انکار نہ کرتے، وہ کہتے ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ بھی انکار نہ کرتا، کوئی بھی نہ کہتا کہ خواب کے اندر، میں کہوں کہ خواب کے اندر، میں تو بھائی لندن گیا ہوا تھا، میں لندن کا صدر بن گیا ہوں خواب کے اندر، سارے کہیں گے بھائی خواب کی بات ہے، تو لندن کا صدر بنے یا امریکہ کا بنے یا سعودیہ کا بنے، تو جہاں مرضی جائے، عرش پہ جائے، جہاں مرضی جائے، تو تیری خواب کی بات ہے، تیری خواب کا کیا اعتبار ہے؟ لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بات نہیں ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو انکار کی وجہ ہی نہ تھی، کافر انکار نہ کرتے، وہ کہتے ٹھیک ہے خواب کی بات ہے، تو خواب کے ایک لمحے میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی۔ رب لم یزل نے خود اعلان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے پیارے بندے کو، اپنے بندے کو سیر کروائی اپنے بندے کو۔ یہ بندہ رب کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبد کے بارے میں بیان کرنے لگے، وہ کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر سراپا انتظار و منتظر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ عبد ہونا اور بات ہے، عبدہ اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ عبد وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے رب کا، اور عبدہ وہ ہے جس کا رب منتظر ہے، اللہ منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے، وہ عبدہ ہے، اس کا بندہ ہے۔ اللہ کرے ہم اس کے بندے بن جائیں۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کا خطاب دیا اللہ نے کہ میں نے اپنے بندے کو لیلاً، ساری رات کی بات نہیں ہو رہی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی۔ اور سیر کیا ہوتی ہے آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سیر اور بات ہے، چلنا پھرنا اور بات ہے۔ سفر نہیں کیا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ سیر کی ہے۔ اور جب بندہ کسی مقام کی سیر کے لیے نکلتا ہے تو ہر چیز سے روشناس ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ یار کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو بھائی فلاں گیا تھا، فلاں جگہ، وہ کہتے ہیں ہاں میں وہاں کی بھی سیر کی ہے، میں نے وہاں کی بھی سیر کی ہے، وہاں کی بھی سیر کی ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے تو ہر چیز کا وہ تفصیلاً بتاتا بھی ہے
کہ میں نے فلاں فلاں جگہ کی سیر کی ہے اور اس جگہ کی ساری معلومات میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے بھی سیر کرائی، میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں، اور سیر کہاں سے کہاں تک کرائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالی نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے دوستو، تھوڑا سا غور تو کریں یار، برکتیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر کے اندر ہوتی ہیں، مسجد کے اندر برکتیں ہیں، مسجد کے اندر رحمتیں ہیں۔ ہم بھی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اللہم افتح لی، پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت والی جو چیز ہے۔ اور جب نکلتے ہیں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ نکلتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں، اور جب داخل ہوتی ہیں اے اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، کیونکہ برکتیں اللہ کے گھر کے اندر ہیں، اللہ کے گھر کے اندر برکتیں ہیں کہ بندہ جب گھر میں اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے باوضو ہو کے آتا ہے، پاک صاف ہو کے آتا ہے، خوشبوئیں لگا کے آتا ہے۔ ور کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اہل وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے۔ غلیظ اور گندا بندہ کبھی بھی اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں تاکہ برکتیں حاصل کروں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ برکتیں بارکنا حولہ، وہ مسجد کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ مسجد اقصی۔ اے اللہ مسجدوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، یہاں باہر کون سی برکتیں ہیں؟ بہت سارے اماموں نے اس کی تفسیر کے اندر بڑا لمبا تذکرہ فرمایا، اور ہر ایک امام سیوطی ہو، امام فخر الدین رازی ہو، امام علامہ محمود علوسی ہو، ہر ایک نے یہ بانگ دہل لکھا ہے اور کہا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا، بارکنا حولہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد بہت سارے انبیاء کرام رسول اعظام کے مقبرے بنائے ہیں، قبریں ہیں ان کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد بھی برکتیں رکھی۔ اندر تو برکتیں ہیں ہی، لیکن مسجد اقصی ایسی ہے کہ جس کے ارد گرد گرد و نواح میں بھی وہ برکتیں اور رحمتیں۔ کیا کن کی برکتیں ہیں؟ اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں وہاں، اس لیے وہاں ارد گرد بھی برکتیں۔ اور واقعی امام علامہ فخر الدین رازی بھی لکھتے ہیں، امام علامہ محمود علوسی بھی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر کہ واقعی اللہ کے نبی جہاں ہوتے ہیں نا، ان کے جہاں مقبرے ہوتے ہیں وہ برکتیں اور رحمتوں والے ہوتے ہیں، وہ جگہ بھی برکت اور رحمت والی ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دریا کے کنارے مقبرہ تھا، قبر تھی، تو جو قبر کے قریب قریب کے علاقے تھے اور جس کا پانی، وہ دریا کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے مس ہو کر جن جن فصلوں کو لگتا تھا، جن جن علاقوں کی فصلوں کو لگتا تھا، وہ علاقے خوشحال ہو گئے، وہ فصلیں سرسبز و شاداب ہوتی، بڑا پھل دیتی۔
تو باقی انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا اچھا یہ صرف تمہارے نبی نہیں ہمارے بھی نبی ہیں، لہذا یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت نکالا اور دوسری سائڈ پر لے گئے، تو اختلافات پیدا ہوئے، علاقے کے بڑے جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں برکتیں چاہیے نا، رحمتیں چاہیے، اگر سب کو رحمتیں اور برکتیں درکار ہیں تو اس طرح سے معاملہ نہیں بنے گا کہ آج یہ لے جائیں تابوت، کل کو وہ لے آئیں تابوت، اس طرح بڑا اختلاف ہوگا، بڑے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں طرف سے برکتیں اور رحمتیں آئیں تو کیا کرو؟ فرمایا ایسا کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر ہے نا سنگ مرمر کی بناؤ، اور دریا کے ساتھ بناؤ، اور دریا کے دونوں طرف کا پانی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو مس کر کے آگے جائے، اور وہاں تم تالاب بناؤ بہت بڑا، اس تالاب میں پانی اکٹھا ہو، پھر اس تالاب کے ذریعے سے تم آگے اپنے کھال بناؤ، اور کھال بنانے کے بعد تم جو ہے لے جاؤ اپنے کھیتوں کے اندر، کھیتوں کو سراب کرو۔ اور علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کافی عرصہ یہی معاملہ رہا، اور لوگ جو ہے وہ پانی لے جاتے اور اپنے کھیتوں کو لگاتے اور برکتیں اور رحمتیں پاتے۔ یہاں اللہ نے بھی اس لیے فرمایا بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی ایسی ہے کہ جس کے ارد گرد باہر ہم نے برکتیں رکھی ہیں، مسجد کے اندر بھی برکت ہے اور مسجد کے باہر بھی برکت ہے، باہر بھی رحمت ہے۔ اور فرمایا جو مسجد کو راستہ آتا ہے وہ بھی رحمت والا راستہ ہے، رحمت والا راستہ ہے کہ وہاں سے نمازی گزرتے ہیں، نمازی آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، اچھا ہے اللہ یہ معراج، یہ سیر تو نے کرائی کس لیے؟ اگلے الفاظ سماعت فرمائیں، اللہ کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں کہ اپنی نشانیاں، آیاتنا والی نشانیاں، سیر کرائی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر جو فرمایا نا، فرمایا کہ میں سننے والا بھی ہوں، جو انکار کرنے ہیں ان کو بھی سن رہا ہوں، اور دیکھنے والا بھی ہوں، جو بغیر دیکھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ، اور واقعہ آپ نے پہلے بھی کافی مرتبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمایا ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ جس طرح آیت کے مطابق نکتے بیان کیے گئے ہیں اس طرح انشاءاللہ نکات کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سیر کرا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا معراج کی رات، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان معجزہ ہے، اور اس رات آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ٹھہرے۔ معراج کی رات آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ہیں، اپنے گھر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آج کی رات اللہ مجھے بلا رہا ہے، اس لیے اپنے گھر نہیں ٹھہرے۔ کہاں جا کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی سکی بہن ام ہانی کے گھر جا کے ٹھہرے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ تھی، ان کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت علی کی بھی ہمشیرہ، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمشیرہ تھی، ان کے ہاں جا کے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور سوئے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام
ان تینوں فرشتوں کو بھیجا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر لے جانے کے، لے کر آنے کے لیے تینوں فرشتے اور مقرب فرشتے، اور ہر فرشتے کی کمان میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے دیے. ہر فرشتہ 70,000 کی فرشتوں کی فوج لے کر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا. تو چھت پر آئے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے کے اندر آرام فرمائے اس کی چھت پر آئے. اور چھت پر جو ہے نا، اب دیکھیں ایک دو بندے چھت پہ چڑھ جائیں تو آج کل کی چھتوں کی بات نہیں کروں، پرانے وقتوں کی چھتوں جو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، گھاس بھوس کی بنی ہوئی ہوتی تھی اور کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہوتی تھی، ان پر تو بندے کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ چڑھا ہوا ہے. لیکن کمال ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، چھت کو سوراخ کیا، اندر داخل ہوئے، سارے فرشتے آ گئے، میکائیل، اسرافیل سارے آ گئے. اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگایا جائے. آخرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام جھکے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر سوئے ہوئے تھے، کوئی پلنگ نہیں تھا، کوئی چارپائی نہیں تھی، فرش پر سوئے ہوئے تھے. اور جب جھکے تو کتنا جھکے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کتنا جھکے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا جھکے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لیا. اتنا جھکے، اتنا جھکے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینے لگے. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ جو آپ انگوٹھے چومتے ہیں نا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا محبت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو تو نہیں حکم دیا تھا کہ آپ نے پاؤں چوم کے میرے نبی کو جگانا ہے، اور نہ ہی منع کیا. محبت کی بات ہے. اگر آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ انگوٹھے چومتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس سے سوال کیا گیا یہ جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا باقی تو مجھے کوئی نہیں پتا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے دنیا میں اندھا نہیں ہوگا. اور مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ دنیا میں اندھا. اور یار دنیا کی خاطر ہی چلو تمہیں کسی آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی چوم کر آنکھوں سے لگائیے. اور ایک شاعر کہتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے چومے نا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومے دا، چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومے دا، جبریل بھول گیا رب آپ چارو کیندا، جبریل بھول گیا رب آپ چارو کیندا، چمن جے کر گناہ ہے ون فت ویلا انہاں تے ایویں نی پیر چوم دے اساں اللہ والیاں دے. اللہ تبارک و تعالی آج کی یہ حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے ہمیں بھی اپنی معراج عطا فرمائے. تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچے، تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچوں. آقا میری معراج کہ میں
تیرے قدم تک پہنچوں۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔